الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگوں کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی رہی ہیں، یعنی آپ کی رضائی والدہ بھی رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہماری بچے بکریوں کو لے کر جاتے وہ خوب سیر ہو کر واپس آتے، یعنی کہ وہ اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم کیوں نہیں جاتے؟ اس کے بعد میں گاؤں والے کے دوسرے بچے بھی اپنی بکریوں کو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب کی بکریاں ساتھ ساتھ چڑھنے لگی، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چڑھنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران نہیں گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چل رہی ہیں لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریاں بھوکی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ سب برکت بس آمنہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً صحت یاب ہو جاتی، یعنی کہ ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سیما اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بیلی بہن شیما اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی، جب میں بکری چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اماں ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ میں بھیج دیا کرو۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم و نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اگر محمد کے نرم و نازک بدن مبارک پر کوئی پتھر چبھ جائے تو، اگر جنگل میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں اسے جنگل میں نہیں بھیج سکتی۔ جنگل میں جانور اسے تکلیف پہنچائیں گے، وہ اسے مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما کہنے لگی، اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ میں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگل کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہی نہیں، جب کبھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام
آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب بیٹی شیمہ بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن شیمہ کے ساتھ میں جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منہ بیلی بہن شیمہ کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹا محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ بیٹا، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ بیٹا، ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری تم میرے پاس بڑی عجیب امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں 1 دن نہیں گئے، اس کے بعد 2 دن نہیں گئے، اسی طرح سے آپ 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ جب بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو اماں حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے بڑا نرم و نازک تھا، کسی کا دکھ آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا، اور حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے اماں، آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر اماں حلیمہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں پر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک آواز لگائی، صدا دی آپ نے اے ساکنے صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے سب جانور آئے، جھکا کر سر سلامی دی ادب ان کا بجا لائے۔ اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے، تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچا، پکڑ لو ایک بکری، آپ پھر تشریف لائیں گے۔
इसी हीले से हम सब आपका दीदार पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ, फिर मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफ़ा होगा। फिर वो जानवर कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, दरअसल हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। शेर और भेड़िए के लिए बकरी एक बहुत ही मामूली सी जानवर होता है, वो सिर्फ एक ही झटके में बकरी को चीर फाड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूंखार जानवर होते हैं और शेर को जंगल का बादशाह भी कहा जाता है, लेकिन वो बादशाह भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुककर सलाम पेश कर रहा है। वो भी बकरी को खाना छोड़कर सिर्फ आपका दीदार करना चाहता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।